معاذ کا بوس اسے آفس سے نکلنے کا کہتا ہے۔ معاذ اپنے بوس سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اور میں اس رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ معاذ کا بوس اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے جاب سے فائر کر دیتا ہے۔ یہاں شفا اپنی پھپھو سے بھائی کی طرف جانے کی اجازت مانگتی ہے۔ اس کی پھپھو اس کو معاذ کے ساتھ جانے کا کہتی ہے۔ شفا کہتی ہے کہ معاذ تو شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ پھپھو کہتی ہے کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، میں بھی عمیر کی طبیعت معلوم کر لوں گی۔ یہاں دوسری طرف معاذ پریشان کھڑا ہوتا ہے، تبھی وہاں پر شاذر آ جاتا ہے۔ شاذر معاذ کو دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ معاذ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ جاب کرتا تھا اور اب مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ شاذر کہتا ہے کہ ایسے کیسے نکال دیا، میں تمہارے بوس سے بات کرتا ہوں۔ شاذر معاذ کو لے کر اس کے بوس کی طرف جاتا ہے۔ معاذ کا بوس شاذر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس سے آنے کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ شاذر کہتا ہے کہ تم نے معاذ کو نوکری سے کیوں نکالا، جبکہ معاذ تو اتنا محنتی انسان ہے۔ معاذ کا باس کہتا ہے کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں، میں اس کو نکال چکا ہوں۔ شاذر کہتا ہے کہ معاذ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسی لیے تم معاذ کو واپس جاب پر رکھو، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ معاذ کا باس شاذر کی بات مان لیتا ہے اور اس کو دوبارہ جاب پر رکھ لیتا ہے۔ معاذ کے جانے کے بعد شاذر کا دوست اس سے کہتا ہے کہ خود ہی جاب سے نکلوا کر خود ہی جاب پر رکھوا رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شاذر کہتا ہے کہ میں اس پر اتنے احسان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے احسانوں تلے دب جائے۔ ادھر شفا اور پھپھو عمیر کی خیریت معلوم کرنے آتی ہیں۔ شفا اپنی بھابھی کو کچھ پیسے دیتی ہے، بھابھی پیسے لینے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ یہاں معاذ شاذر کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور امی کو ساری بات بتاتا ہے۔ اس کی امی شاذر کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شاذر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں دوسری طرف زینہ کے بیٹے عمیر کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہونے لگتی ہے، جسے دیکھ کر زینہ پریشان ہو جاتی ہے اور علیان کو فون کر کے گھر جلدی آنے کا کہتی ہے۔ علیان اپنے آفس میں دیکھتا ہے کہ سب جا چکے ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر علیان اپنے باس کے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں سے 20 لاکھ کی رقم چوری کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور یہاں زینہ فون کر کے واپس آتی ہے تو عمیر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ عمیر کو ہوش میں نہ آتا دیکھ کر وہ گھبرا کر شفا کو فون کرتی ہے اور عمیر کا بتاتی ہے۔